سے کچھ کو امام بنایا ہے، جن کا کام کیا ہے؟ یہدون بامرنا، وہ ہمارے امر کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ ہمارے امر کو پہنچاتے ہیں، وہ ہمارے پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ میں جو اللہ کہہ رہا ہے، میں جو ان کو کہتا ہوں وہ بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہدون بامرنا، وہ میرے پیغام کو وہاں پہنچاتے ہیں۔ جی، اللہ اپنا پیغام یہاں پہنچانا چاہے تو امام کو وسیلہ بنائے۔ اللہ جب اپنا پیغام یہاں پہنچانا چاہے، کیونکہ مضمون امامت ہے، ورنہ یہی لب و لہجہ نبی کے لیے بھی ہے اللہ کا۔ اللہ جب اپنا پیغام بندوں تک پہنچانا چاہے تو امام کو وسیلہ بنائے۔ یہ بندے کو کیا ہو گیا ہے جو خود ڈائریکٹ جانا چاہتا ہے؟ یہ بندے کو کیا ہو گیا؟ کہتا ہے ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے تو جو ایسے آپ سے بات کرے نا کہ ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، میں عوامی خطیب ہوں تو میں کبھی عوامی نہیں، عام فہم جملہ ضرور کہتا ہوں۔ جی، جب کبھی کوئی آپ سے یہ کہے نا کہ ہمیں اللہ کی سے ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے، ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس سے پہلے تو آپ یہ کہا کریں کہ اپنا چہرہ ذرا آئینے میں جا کے دیکھو، تم اس قابل بھی ہو، ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو۔ اللہ اپنا پیغام ان کے ذریعے دے رہا ہے تو یہاں والوں کو بھی اپنی بات ان کے ذریعے پہنچانی ہے، اور جو دو طرفوں سے جڑا ہوا ہو اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ وہاں سے جڑے ہوئے ہیں اس لیے کہ نور الہی ہے، اور یہاں سے جڑے ہوئے ہیں اس لیے کہ بشری پیکر میں ہے۔ یہاں والے اپنی حاجتیں ان کے ذریعے پہنچائیں گے اور وہاں والا اپنا حکم ان کے ذریعے پہنچا رہا ہے۔ یہدون بامرنا۔ اب اللہ نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا۔ کیوں؟ کیسے؟ امام بنانے کے شرائط، ہر ایک کو بھائی 2 رکعت کا وقتی عارضی جز وقتی پیش نماز بغیر شرائط کے نہیں ہوتا، تو کل وقتی امام کو بغیر شرائط کے کیسے بنایا جائے گا؟ وہ جو مطلق امام ہے اس کی شرائط کیا ہے؟ اللہ نے اس مطلق امام کی 2 شرائط بیان کی ہیں، ایک ذاتی قابلیت ہے اور ایک عطائی کا قابلیت ہے۔ وہ جو ذاتی قابلیت ہے وہ ہے لما صبروا، قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا۔ کیوں؟ لما صبروا، اس لیے کہ وہ صبر کرتے ہیں۔